وبقربه كم تنجلي. ایک آپ کا بڑا مشہور لقب ہے، آپ کو باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے علم کے شہر کا دروازہ. باب مدینۃ العلم، علم کے شہر کا دروازہ، یعنی دنیا میں جتنا علم پھیلا ہے یا جس نے جو بھی علم حاصل کرنا ہے تو حضور حیدر کرار کے دروازے کرم پر آنا پڑے گا. حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا وسیع ہے. میں اس کی ایک دو مثالیں دوں گا اور پھر آپ کا اگلا اسم مبارک اس کی تشریح کروں گا. حضور حیدر کرار کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کے عرض کیا کہ آپ سے ہم نے جب بھی کوئی سوال پوچھا ہے آپ فوراً اس کے جواب دے دیتے ہیں اور ایک سوال کے متعدد جواب دیتے ہیں. کسی بڑے عالم سے کوئی 100 سوال پوچھے، وہ 70 کے جواب تو دیتا ہے لیکن 30 کے بارے میں کہتا ہے کہ میں تمہیں سوچ کے بتاؤں گا. پر آپ سے ہم نے جب بھی کوئی سوال پوچھا آپ نے فوراً جواب دے دیا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت علی شیر خدا مسکرائے، فرمایا یہ بتا کہ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 5 انگلیاں. آپ نے فرمایا فوراً کیوں جواب دے دی ہے؟ پہلے سوچتا، پھر شمار کرتا، 1 2 3 4 5 پھر جواب دیتا. یہ فوراً جواب کیوں دے دی ہے؟ اس نے کہا حضور حیدر کرار اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں. آپ نے مسکرا کے فرمایا جیسے تیرے لیے تیرے ہاتھ کی انگلیاں واضح ہیں اسی طرح علی کے لیے قرآن و حدیث کا سارا علم واضح ہے. علی کے لیے قرآن و حدیث کا سارا علم واضح ہے. اور حضور حیدر کرار آپ کا فرمان جو آج تک میں نے کسی اور شخصیت کے حوالے سے نہیں پڑھا یا نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، حضور حیدر کرار فرماتے ہیں الحمد سے والناس تک تم پورے قرآن میں میرے سامنے کہیں سے کوئی ایک آیت پڑھو، پورے قرآن میں کہیں سے کوئی ایک آیت پڑھو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ وہ آیت دن کے وقت اتری ہے یا رات کے وقت اتری ہے. یہ آیت پہاڑ پر اتری ہے یا کسی وادی میں اتری ہے، یہ تری پر اتری ہے یا خشکی میں اتری ہے، یہ میدان جنگ میں اتری ہے یا حالت امن میں اتری ہے، یہ سفر میں اتری ہے یا حضر میں اتری ہے. فرمایا قرآن مجید کی کہیں سے کوئی آیت پڑھو، میں تمہیں بتا دوں گا اس آیت کا شان نزول کیا ہے، وجہ نزول کیا ہے، مقصد نزول کیا ہے، جگہ نزول کیا ہے اور وقت نزول کیا ہے. قرآن کی کہیں سے کوئی آیت پڑھنا تمہارا کام ہے، اس کے جملہ مسائل بیان کرنا علی شیر خدا کا کام ہے. اور حضور حیدر کرار کا ایک فرمان یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں میرے سامنے اگر کوئی تورات کا عالم آئے اور تورات کا مسئلہ پوچھنے آئے میں اسے تورات کے مسئلے بھی بتا دوں گا. میرے سامنے انجیل کا عالم انجیل کے مسائل لے کر آئے میں اسے انجیل کے مسئلے بتاؤں گا. میرے سامنے زبور کا عالم زبور کے مسائل لے کر آئے میں اسے زبور کے مسئلے بتاؤں گا. اور اگر میرے سامنے قرآن کا کوئی عالم قرآنی مسائل لے کر آئے میں قرآنی مسائل بھی بیان کروں گا. آپ فرماتے ہیں آسمان سے جتنا علم اتارا گیا ہے، جتنی کتابیں منزل من اللہ ہیں، زبور، تورات، انجیل، قرآن مجید، ان تمام کے علماء علی کے پاس آ جائیں. زبور والا زبور کے مسائل لے کر آئے، تورات والا تورات کے مسائل لے کر آئے، انجیل والا انجیل کے مسائل لے کر آئے اور قرآن والا قرآن کے مسائل لے کر آئے. علی تمام کتابوں کے مسائل انہیں بتا دے گا. اور آگے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان کتابوں کو زبان دے دے تو یہ کتابیں بول کر کہیں گی علی جو کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے، علی جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. تو اتنا وسیع علم. ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا علم ملا کہاں سے ہے، اتنا وسیع علم کہاں سے ملا ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا میں وہ علی ہوں جو اپنی زندگی کی کئی راتیں ایک بستر میں رسول اللہ کے ساتھ ایک چادر میں حضور کے ساتھ لپٹ کے سوتا رہا ہوں. میں کئی راتیں ایسی گزری ہیں جب میں حضور کے ساتھ لپٹ کے سوتا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں زمانے والے لوگ کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں، قلم روشنائی میں ڈبو کر سیاہی سے علم حاصل کرتے ہیں، اور علی رسول اللہ کا سینہ چوم چوم کے علم حاصل کرتا رہا ہے.